اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم قرآن پاک کی 66 نمبر سورت ہے اور اس میں 12 آیات ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، یعنی امت کی ماؤں کا ذکر ہے، اور واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اپنی کچھ ازواج کی وجہ سے قسم کھا لی تھی کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا، جس کی تفصیل آگے آیتوں میں آ رہی ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اسے آپ اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ اس لیے اس سورہ کا نام تحریم ہے، جس کے معنی ہے حرام کرنا۔ پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر روز نماز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے گھر جایا کرتے تھے، اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے گھر زیادہ دیر تک بیٹھے، کیونکہ ان کے پاس کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ مجھ کو اس بات پہ رشک آیا اور میں نے حفصہ، سودا اور صفیہ رضی اللہ عنہما سے مل کر طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں الگ بو ہوتی ہے، اور شہد کی مکھی جب اس کے پھول سے رس حاصل کرتی ہے تو اس شہد میں بھی اس کی بو ہوتی ہے۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نفیس انسان ہیں، نفیس طبیعت کے حامل ہیں۔ اس طرح سے یہ تدبیر کام کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کبھی نہیں پئیں گے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کر لیا۔ آیت 2 میں کہا جا رہا ہے، بے شک اللہ نے ہی تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتارنا یعنی قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور اللہ حکمت تو علم و حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ رب کریم ہی ہم سب کا مالک و مختار ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور گہری مصلحتوں کے مطابق ہی بالکل ٹھیک فیصلے فرمانے والا ہے۔ علیم، سب کچھ جاننے والا، حکیم، حکمت و دانائی کا منبع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی جو قسم کھائی تھی اس پر یہ آیت میں ہدایت دی گئی کہ وہ قسم آپ توڑ دیں اور کفارہ ادا کریں۔ ایک حدیث میں ہے یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی نامناسب قسم کھا لے تو اسے اس قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ آیت 3 میں کہا جا رہا ہے، اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کسی اور سے کر بیٹھیں اور اللہ نے اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دے دی تو وہ بولی کہ حضور کو کس نے بتایا ہے؟ تو فرمایا مجھے علم والے خبردار نے بتایا ہے۔ واقعہ یہ کہ راز کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی تھی کہ میں نے شہد نہ پینے کی قسم کھائی ہے، مگر یہ بات کسی کو بتانا نہیں تاکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دل نہ ٹوٹے جس کے گھر میں وہ شہد نوش فرمایا کرتے تھے، مگر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہ جتلایا کہ انہوں نے راز کی بات جو حضرت عائشہ کو بتائی ہے اس کا مجھے علم ہو گیا ہے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ میں نے جس کو بتایا تھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بات اس نے بتائی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور بہت باخبر ہے۔ العلیم، اللہ کا ایک نام، اللہ کی ایک صفت ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے، اور الخبیر، سب کی خبر رکھنے والا، یہ بھی اللہ کی صفت اور اللہ کا نام ہے۔ سورہ قمر میں ہے کہ ایک پتا بھی نہیں گرتا جس کی اس کو خبر نہ ہو۔ تو ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ ہمارے محلے کی گلی میں کتنے پودے ہیں، کتنے درخت ہیں، اور اس میں سے گرنے والے ایک ایک پتے کی خبر اللہ کو ہوتی ہے۔ پھر یہ سارے درخت اپنے محلے کے دیکھیں، اپنے شہر کے، پھر سارے ملک اور پھر دنیا کے، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آیت 4 میں کہا جا رہا ہے، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو تو تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کارروائیاں کرو گی تو اس کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہے
اور صالح ایمان والے ہیں، اور اس کے علاوہ فرشتے اس کے مددگار ہیں۔ یہ خطاب براہ راست حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما سے ہو رہا ہے، اور اکثر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ تم دونوں کے دل حق سے مائل ہو گئے ہیں، یعنی حق کے طریق سے ہٹ گئے ہیں۔ لیکن کچھ مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ تمہارے دل توبہ کی طرف مائل تو ہو ہی چکے ہیں، اس لیے اب تمہیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اور علامہ آلوسی کی تشریح کے مطابق یعنی تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرو، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں اسے ناپسند کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت کرو، مگر تمہارے دل اس معاملے میں آپ کی موافقت سے ہٹ گئے ہیں اور آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے تم اپنا ہی نقصان کرو گی، کیونکہ جس کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے اور ملائک ہیں اور تمام اہل صالح ایمان والے ہیں، اور جس کے ساتھ اس کے مقابلے میں جتھا بندی کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آیت 5 میں ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو اسلام، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ دار، بیوہ اور کنواریاں ہوں گی۔ قرآن پاک میں یہ آیت نازل کر کے ازواج مطہرات یعنی امت کی ماؤں کی اصلاح فرمائی گئی، اور ان کو ان کے مقام، ان کے مرتبے اور ان کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کروایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق زندگی ہونے کی حیثیت سے ان کو حاصل ہوا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو عام عورتوں کی طرح اور اپنے گھر کو عام گھروں کی طرح نہ سمجھ بیٹھیں۔ اس آیت کا پہلا فقرہ ایسا تھا کہ اس کو سن کر ازواج مطہرات کے دل لرزی اٹھے ہوں گے۔ اس ارشاد سے بڑھ کر ان کے لیے تنبیہ کیا ہو سکتی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دے دے تو بعید نہیں اللہ اس کو تمہاری جگہ تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ اول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق مل جانے کا تصور ہی نہایت ہی بھیانک اور ناقابل برداشت تھا۔ اس پر یہ بات مزید یہ کہ امہات المومنین ہونے کا شرف ان سے چھن جاتا، جو امت کی ماؤں ہونے کا ہے، جو ان کو دوسری عورتوں سے ممتاز کرتا ہے، اور دوسری عورتیں جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں لائے گا وہ ان سے بہتر ہوں گی۔ اور اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ازواج مطہرات کبھی بھی کوئی اس طرح سے بات کرتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر گرفت کی نوبت آتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بس 2 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان امہات المومنین ان خواتین کو تنبیہ فرمائی گئی، ایک تو سورہ احزاب ہے اور دوسری یہ سورہ تحریم۔ مسلم اور مومن کے الفاظ جب ایک ساتھ لائے جاتے ہیں تو مسلم کے معنی عملاً احکام الہی پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور مومن سے مراد وہ شخص جو صدقے دل سے ایمان لائے۔ بس بہترین مسلمان بیویوں کی اولین خصوصیت یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین پر ایمان رکھتی ہوں، اور عملاً اپنے اخلاق، عادات اور خصائل سے اور برتاؤ میں اللہ کے دین کی پیروی کرنے والی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔